محترم معزز سامعین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سراوار ہے، جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اسی نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، میں جو عنوان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی فضیلت کو جاننا ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو پہنچانے کے لیے، اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، پھر ان پریشانیوں کے بعد، ان مشکلات کے بعد یہ اسلام ہمارے درمیان پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے کہ جو حالات تھے، پہلے اس کو جان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں، کس سماج میں مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے نبی کے مبعوث کیے جانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، دور جاہلیت، جس کو جاہلیت کا دور۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے دور جاہلیت کی حالت یہ تھی کہ لوگ طرح طرح کی برائیوں میں، طرح طرح کی خرابیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر ایک قبیلے کا ایک آدمی مار دیا جاتا تو اس کے بدلے 10 آدمی کا قتل کر دیا جاتا۔ اگر کسی محلے کے کسی کھیت میں کسی کی بکری اس کھیت کے فصل کو چر جایا کرتی تو اس کے بدلے سالہ سال تک جنگیں جاری رہا کرتی تھی۔ وہاں کے حالات یہ تھے کہ لوگ دسیسہ کاری، فریب کاری، مکاری، جھوٹ، دغا بازی میں پڑے ہوئے تھے۔ لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ حوا کی بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس بیٹی کے باپ کا سر شرم سے جھک جایا کرتا۔ اگر کسی کے خاندان میں، کسی کے گھر میں
بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ باپ مارے شرم کے سماج میں نہیں نکلتا تھا، مارے شرم کے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ اس ذلت و رسوائی، بیٹی کی پیدائش کو ذلت و رسوائی سمجھی جا رہی تھی، اور اس ذلت و رسوائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، تاکہ لوگ اپنے سماج میں سر اٹھا کر چل سکیں، لوگ تانے نہ دے سکیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ پوزیشن تھی، یہ نازک حالات تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو ایسے نازک حالات میں نبی بنا کر کے بھیجا، اور نبی بنانے کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم تم کو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں پر اللہ نے احسان نہیں جتایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اللہ نے آنکھیں دینے کے بعد ہم سے یہ نہیں مطالبہ کیا، ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہم نے تم کو آنکھیں دے کر تم پر احسان کیے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ نے اس کو دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے میرے بندو، ہم نے تم کو یہ نعمتیں دے کر تم پر احسان کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو مبعوث فرما رہا ہے، اپنے نبی کو پیغمبر بنا کر کے بھیج رہا ہے، تو دنیا والوں سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں اپنے آخری نبی کو، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اس نبی کو تمہارے ہی میں سے تمہارے درمیان بھیج کر کے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ نبی تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، تم کو اللہ کا فرمان پڑھ کے سمجھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تم کو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ اور یہ نبی تم کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، یہ نبی تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کیونکہ اس سے پہلے تم لوگ راست سے بھٹک گئے تھے، اس سے پہلے تم لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اس سے پہلے تم لوگ گمراہیوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس سے پہلے تم لوگ تاریکیوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما کر کے یہ احسان فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس اللہ رب العالمین کا احسان مانو کہ اس نے تمہارے درمیان اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، اور وہ نبی تم کو اللہ کے فرمان کو بتاتا ہے، تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تم کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے تم لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر نبی کو بھیج کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کو بھیج کر کے اتنا بڑا احسان کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ لوگ تاریکیوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، لوگ گمراہیوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے ساری کی ساری تاریکیوں کو مٹا دیا، ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو بھیج کر کے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے اجالے میں لے کر کے آیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی کسی خطے کے لیے بھیجا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی کسی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے، کسی جماعت کے لیے بھیجا گیا ہے، کسی علاقے کے لیے بھیجا گیا ہے، کسی خاص ملک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ نبی کسی خاص مسلک کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا ہے، یہ نبی کسی خاص فرقے کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا ہے، یہ نبی کسی خاص دھرم کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا ہے، یہ نبی کسی خاص مذہب کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا ہے۔ تو کس طریقے سے بھیجا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے بیان فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے لوگو سنو، اے میرے بندو کان کے پردے کھول کر کے سنو، ہم نے اپنے نبی کو، ہم نے اپنے حبیب کو تمام جانوں والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم نے اپنے حبیب کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ نبی عرب والوں کا بھی نبی ہے، یہ نبی عجم والوں کا بھی نبی ہے، یہ نبی تمام انسانوں کا بھی نبی ہے، یہ نبی تمام جناتوں کا بھی نبی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اس نبی کو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کسی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا نہیں گئے، بلکہ تمام لوگوں کی جانب رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ تمام لوگوں کی جانب اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی روشن چراغ تھے۔ اللہ کے نبی کیسے چراغ تھے کہ اگر تاریکی میں ایک چراغ کو جلایا جائے تو وہ چراغ اپنے ارد گرد تمام تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تمام تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو روشن چراغ قرار دیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ جس طریقے سے ایک چراغ اپنے ارد گرد تمام تاریکیوں کو چھانٹ دیتی ہے لوگوں، اسی طریقے سے یہ نبی لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر کے، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے سیدھے راستے پر گامزن کر دیا۔ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ نبی لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے اجالے میں لے کر کے آئے، لوگوں کو صراط مستقیم پر لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے بیان فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں بشارتیں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، اجر و ثواب پر خوشخبریاں سنانے والا، اور گناہ پر لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی تو ہمارے درمیان اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی ہم کو بشارت دے دے، ہم کو خوشخبریاں سنائے۔ اللہ کے پیارے نبی تو ہمارے درمیان اس لیے آئے تھے تاکہ اگر ہم کوئی نیک کام کرے، کوئی صالح کام کرے، تو اللہ کے پیارے نبی ہم کو خوشخبری سنائے، ہم کو بشارتیں سنائے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے ہیں، اذان دے کر کے خاموش ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، من قال مثل هذا یقیناً دخل الجنہ۔ اللہ کے پیارے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی دنیا والوں کو بشارتیں سنا رہے ہیں۔ اے لوگو نبی کی اس بشارت کو سنو، اے لوگو نبی کی اس خوشخبری کو سنو، نبی بشارت دے رہے ہیں۔ من قال مثل هذا دخل یقیناً دخل الجنہ، جس نے خلوص نیت کے ساتھ، خالص خلوص للہیت کے ساتھ اذان کے کلمات کا جواب دیا، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے خالص دل کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم نے اذان کے کلمات کا جواب دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہلا رہا ہے کہ اے نبی لوگوں کو پیغام دیجئے۔ اللہ کے نبی لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جس نے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اس کو جنت کی بشارت دے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی ہم کو بشارت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ لوگوں نبی کی خوشخبری سنو۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے پیارے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جس نے صدق دل کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں آج کے بعد کسی کی عبادت نہیں کروں گا، میں آج کے بعد اگر کسی کی عبادت کروں گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اگر میں کسی کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاؤں گا تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاؤں گا، اور اس عبادت میں کسی کا طریقہ اختیار کروں گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کروں گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس نے صدق کے دل کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عبادت کے لائق ہے، تو شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں ہم کو۔ ان یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے لیے گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک اور خوشخبری دے رہے ہیں ہم کو۔ کس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حافظ زبیر علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص اپنی نماز کو ختم کر رہا تھا،
تشہد میں تھا اور تشہد میں اس دعا کو پڑھ رہا تھا، اشہد اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص اپنی نماز کو ختم کر رہا تھا اور نماز کی تشہد کی کیفیت میں پہنچا ہوا تھا اور اس دعا کو پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سن لیتے ہیں اور اس شخص سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے فلاں شخص تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے بشارتیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا۔ یہ کلمات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے 3 مرتبہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اسی آیت کی طرف میں آپ کا توجہ موڑ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، اجر و ثواب پر خوشخبریاں بشارتیں سنانے والا اور گناہوں پر ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا، ابھی تک بات چل رہی تھی مبشرہ، اللہ کے پیارے نبی ہم کو بشارتیں سنانے والے بنا کر بھیجے گئے، ونذیرا، ڈرانے والے بھی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے نبی پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے کنب و قبیلہ والوں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اللہ کا یہ فرمان نازل ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں ذرا کان کھول کے سنو، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی پر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں پر چڑھنے کے بعد یا صباح یا صباح کی آواز لگاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پہاڑی کی اس طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو مخاطب کر کے بیان فرماتے، اے لوگو، اے قریش کے لوگو، ذرا یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، ایک لشکر تم کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ قریش کے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا، ہاں اے محمد، ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، ہم آپ کی باتوں کا انکار نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو سچائی پایا ہے، ہم نے آپ کو امانت داری پایا ہے۔ اللہ کے نبی ان کو مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، تب میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی ایسے موقع پر قبیلے کا نام لے لے کر کے بیان فرماتے ہیں، اے عبد مناف کے اولاد، اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے بچاؤ، اے قریش کے اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ، اے بنو مطلب کی اولاد، اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے بچاؤ، اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے بچاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں، اے
پیاری صفیہ اپنے آپ کو بھی تو اپنے اللہ کی عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی تو اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ وہاں پر تیرا باپ بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا کر کے بھیجے گئے؟ اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، اجر و ثواب پر خوشخبریاں بشارتیں سنانے والا اور اللہ کی نافرمانی پر ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ نبی لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے، یہ نبی لوگوں کو قرآن کی دعوت دے، یہ نبی لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لگا دے۔ میرے عزیز ساتھیوں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی طائف میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی طائف جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، طائف کی سرزمین پر اپنے قدم مبارک کو رکھتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں آؤ تم اللہ کی اطاعت کرو، میں اللہ کی جانب سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں نے انکار کر دیا، 10 دن تک اللہ کے پیارے نبی طائف میں ٹھہرے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، کوئی اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ طائف والے اب میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ہمیں یہاں سے جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی آخری دن میں اپنے ایک سردار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فلاں سردار آؤ میں آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس سردار نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور ان تمام لوگوں نے اللہ کے نبی کو گالیاں دینی شروع کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے شہر سے تم نکل جاؤ، میرے شہر سے تم باہر چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ منچلے بچے ہمارے پیارے نبی آقا محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی پر دونوں طرف سے پتھروں کی بارش کر دی۔ اتنا پیٹا میرے نبی کو اتنا پیٹا، میرے نبی کو، میرے حبیب کو، اللہ کے حبیب کو اتنا پیٹا کہ اللہ کے نبی کے سر مبارک سے خون نکل نکل کے آپ کی ایڑیوں میں، آپ کی جوتوں میں جم گئے۔ میرے نبی وہاں پر کس مقصد سے گئے تھے؟ میرے نبی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں یہاں پر تمہارے درمیان کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے درمیان کسی مطلب اور کسی غرض سے نہیں آیا ہوں، بس اس مقصد سے آیا ہوں کہ تم صرف اللہ کی اطاعت کر لو۔ میرے نبی نے تو ان کو گالیاں نہیں دیتی، میرے نبی نے تو ان کو برا بھلا نہیں کہا تھا، میرے نبی نے تو ان کو زبردستی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے میرے نبی کو اتنی تکلیفیں دی، میرے نبی کو اتنے پتھر مارے، میرے نبی کو اتنا زخمی کر دیا میرے عزیز ساتھیوں کہ میرا نبی
نبی جب ذکر فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، جب سب سے زیادہ مجھے جہاں پر تکلیف ہوئی ہے، سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو طائف والوں سے پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کرو، آج ہم کس معاشرے میں اپنی زندگی کو گزار رہے۔ اس نبی نے تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، پتھریں کھائی، گالیاں سنی، برا بھلا ان کا نبی کو کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ آج بتائیے، آج ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ نبی کے ایک فرمان آ جانے کے بعد بھی ہم اس نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم کہاں جی رہے ہیں؟ آج اسی سماج اور معاشرے میں کچھ بچے کو زبان پر گالیاں دی جا رہی ہیں، اور اس نبی کو گالیاں دی گئی تھی، اس نبی کو گالیاں دی گئی تھی اس وجہ سے کہ وہ نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ آج اسی نبی کے امتی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے نبی تو اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہم اس دنیا میں آ کر کے موج مستی کریں۔ میرے نبی تو اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ لوگ آ کر کے دنیا میں موج مستی کریں، مٹر گشتی کریں، لوگ دنیا میں آ کر کے شراب پئیں، لوگ دنیا میں آ کر کے جوا کھیلیں، لوگ دنیا میں یوں اپنی زندگی گزار کر کے چلے جائیں۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس مقصد سے بھیجا تھا؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، اجر و ثواب پر خوشخبریاں سنانے والا، اور اللہ کی نافرمانیوں پر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اس لیے بھیجا گیا تھا۔ بتائیے ہم کس معاشرے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ اس نبی نے تو لوگ سیدھے راستے پہ آ جائے اتنی پتھریں کھائی۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہو کر کے بھی اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور زبان سے جب بات کرتے تو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے عزیز سچ، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اس نبی نے تو اتنی محنتیں کی، اس امت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اتنی محنتیں کی کہ اللہ نے اللہ نے عرش پر یہ اعلان فرما دیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث سبقا۔ اے نبی، آپ تو ایسا معلوم پڑے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لے کر کے آئے، اگر یہ لوگ صحیح راستے پر نہ لے کر کے آئے، آپ ان کو ہدایت دینے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ رب العالمین عرش پر یہ اعلان فرما رہا ہے۔ آج ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا نبی کے ایک فرمان کو آ جانے کے بعد ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اپنے گھروں میں اسلامی تربیت اپنے بچوں کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم جب بھی بولیں گے تو گالیاں نہیں دیں گے؟ آج جب بھی ہمارے معاشرے سماج میں اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے تو ہم اس کو روکیں گے؟ اگر نہیں میرے عزیز ساتھیوں، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ ہم اس نبی کے ماننے والے جو مشفق ہے، جو رحیم ہے۔ اللہ کے کتنے مشفق ہیں اللہ کے نبی، کتنے رحیم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز ساتھیوں، پتھریں کھانے کے باوجود، گالیاں سننے کے باوجود اس نبی کے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اپنے سماج کو سدھارنے کا کام کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر حضرت زید بن حارثہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی کو اٹھا کر کے ایک باغ میں لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی کے جسموں سے خون ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ہوش آتا ہے، کچھ دیر راحت ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی مجھ سے فرماتے ہیں کہ جب میں اس باغ میں پہنچا تو ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام
رونما ہوئے اور انہوں نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، اے نبی، آپ کے قوم کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا ہے، اب آپ کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ پہاڑ کا فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی سلام کا جواب دیتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے، اے نبی آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی ہے، اے نبی آپ کو پتھروں سے مارا گیا ہے، اے نبی آپ کو بڑی گالیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی اگر ایک حکم دے تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں، اے نبی صرف آپ کا حکم ہو جائے۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ آج ہم تھوڑی سی کوئی بات ہو جاتی ہے، ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی کا فرمان سنو میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے پیارے نبی اس فرشتے سے بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو قتل نہ کرو، ان کو نہیں مارو، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اگر یہ لوگ میری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، مجھے نبی نہیں مانتے، مجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اے پہاڑ کے فرشتہ سن لو، مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور مسلمان ہو جائیں گی۔ آج ہم اور آپ ہوتے کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک شخص کو اگر گالی دی جائے تو اس کے سپورٹر میں اگر کوئی اور آ جائے کہ بتاؤ اس کو میں تجھے گالی دیا ہے، بتاؤ اس کو میں کئی تھپڑ مار دوں، ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کئی تھپڑ مارتے ہیں۔ کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں؟ ہم بھی تو اسی نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن نبی کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اس نبی کی بات آتی ہے تو ہم منکر کیوں جاتے ہیں؟ اس نبی کی بات جب ماننے کی بات آتی ہے، عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو اس نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج ہم اس نبی کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ نبی کا ایک حکم ہو جائے، ہم آج شراب نہ پینے کے عزم کر لیں، دعویٰ کر لیں، اور پھر اس کے بعد شراب کو ہاتھ نہ لگائیں؟ کیا ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہم مسجد سے اٹھ کر جائیں گے تو آج کے بعد سے میری زبان پر گالی نہیں ہوگی؟ کیا ہم آج کے بعد اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آج ہم جو بھی عمل کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر کریں گے؟ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں، اس نبی کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اس نے تو لوگوں کو پیغام سنا دیا کہ لوگوں اگر تم مانو گے، اگر تم میری بات کو مان لو گے تو لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم میری باتوں کو نہیں مانو گے، اللہ فرماتا ہے کہ تم کو عذاب مہین، ایک رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اگر ہم سب مل کر کے بھی اللہ کی عبادت نہ کریں، نبی کے فرمان کو نہ مانیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بگڑ رہا ہے تو ہمارا اور آپ کا بگڑ رہا ہے۔ ہم اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، نبی کا فرمان آ گیا ہے، ہم کہیں گے نہیں مانیں گے، اس میں نبی کا کچھ بگڑنے والا نہیں، نبی کا کچھ جانے والا نہیں۔ نقصان ہمارا ہونے والا ہے کہ اگر ہم مر کر کے جائیں گے تو نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے سوال و جواب دینا پڑے گا ہمیں۔ قبر میں اللہ بچھو اور سانپوں کو مسلط کرے گا، قبر ہم کو دبائے گی، تو کون وہاں پر بچانے آئے گا؟ یہاں پر تو ہر انسان آپ کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن قبر میں ہمیں اکیلے ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم کو کون بچانے آئے گا؟ اگر بچانے آئے گی کوئی چیز تو ہمارا اعمال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں آئے گا۔ ہم نے عمل صالح کیا ہے تو عمل آ کر کے قبر سے کہے گی نہیں اس نے صالح عمل کیا تھا۔
اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو قرآن آئے گا اور کہے گا کہ نہیں نہیں یہ بندہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا تو اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تب تو، جب نبی کی باتوں کو مانیں گے تب تو، جب نبی کے فرمان پر غور کریں گے تب تو۔ اگر ہم غور نہیں کریں گے میرے عزیز ساتھیوں، میں بھی اسی طریقے سے چلا کر کے چلا جاؤں گا، میں بھی نبی کے فرمان کو سنا کر کے چلا جاؤں گا، میرا بھی کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، نہ اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ رسول کا بگڑنے والا ہے۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ ایک اگر شرابی شراب کو نہیں چھوڑتا ہے تو اس میں شراب پلانے والا کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے، اور نہ شراب کو ایجاد کرنے والے کو بگڑتا اس شخص کا ہے جو شراب پیتا ہے، جو اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، اپنے جسم کی عطریوں کو خراب کرتا ہے۔ اگر وہ شخص بات مان لیتا ہے کہ شراب حرام ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان سمجھدار ہے، وہ انسان عقل مند ہے کہ اس نے پہلی بات سن کر کے اس بات کو ایکسیپٹ کر لاتا ہے کہ شراب ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے اعمال کے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر نہیں مانتا ہے تو اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ تو آج ہم فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اگر کریں گے کوئی عمل تو اسے نبی کے طریقے پر کریں گے، محمد الرسول اللہ کی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کریں گے۔ اس نبی کو سامنے قیامت کے دن جا کر کے ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ کہیے انشاءاللہ آپ آج سے آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے۔ وعدہ کیجئے، اللہ کا گھر ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تبدیلی پیدا فرمائے گا۔ صرف انشاءاللہ تو کہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات